کہتے ہیں کچھ لوگ تاریخ لکھنے نہیں آتے، تاریخ انہیں لکھ دیتی ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک ایسا نام ہے جو آج بھی دہائیوں بعد محفلوں میں بحث بن جاتا ہے۔ نوجوانوں کے لبوں پر نعرہ اور طاقت کے ایوانوں کے لیے خوف۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک ایسا شخص جس نے عوام کو طاقت دی اور پھر اسی عوام کے سامنے قربان کر دیا گیا۔ 1960 کی دہائی پاکستان کا منظر مختلف تھا۔ فوجی عامر ایوب خان برسر اقتدار تھے۔ ملک ترقی کی راہ پر ضرور گامزن دکھائی دیتا تھا۔ سڑکیں بن رہی تھیں، کارخانے لگ رہے تھے، مگر سماج دو حصوں میں بٹ چکا تھا۔ ایک طرف امیر طبقہ تھا جو اقتدار کے قریب تھا، دوسری طرف وہ عوام جنہیں ترقی کے نام پر صرف وعدے مل رہے تھے۔ ملک میں جمہوریت کی روح مردہ ہو چکی تھی۔ اخبارات پہ سینسرشپ، مخالف آوازوں پر بندش اور سیاست صرف طاقتوروں کا کھیل بن چکی تھی۔ ایسے میں ایک نوجوان وزیر خارجہ منظر عام پر آتا ہے، ایک نڈر، خود اعتماد، تعلیم یافتہ انسان، ذوالفقار علی بھٹو۔ ایوب خان نے بھٹو کو اپنی کابینہ میں شامل کیا۔ صرف 34 برس کی عمر میں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے سب سے کم عمر وزیر خارجہ بنے۔ وہ بولتا تو ایوان خاموش ہو جاتا۔ اس کی انگریزی میں اثر، اس کے لہجے میں خودداری اور اس کی سیاست میں چمک تھی۔ بھٹو نے مختصر عرصے میں دنیا کے بڑے رہنماؤں کو متاثر کیا، چین کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے، اسلامی ممالک سے قربت بڑھائی اور سب سے بڑھ کر پاکستان کو عالمی سطح پر ایک خود مختار ملک کے طور پر پیش کیا۔ بھٹو نے کہا تھا، impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. یہ جملہ اس وقت کے حکمران طبقوں کے لیے چیلنج تھا، کیونکہ وہ مغربی طاقتوں کے سامنے جھکنے کے عادی تھے۔ 1965 کی جنگ ستمبر کے بعد ایوب خان نے بھارت کے ساتھ تاشقند معاہدہ پر دستخط کیے۔ ظاہر میں یہ امن کا معاہدہ تھا، لیکن بھٹو کے نزدیک یہ قوم کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھا۔ بھٹو نے عوام جلسوں میں کہا، ہم نے میدان جنگ میں قربانیاں دی اور میز پر جا کر وہ سب گنوا دیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایوب خان اور بھٹو کے راستے جدا ہوئے۔ ایوب خان کو لگا کہ بھٹو بغاوت پر اتر آیا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی بھٹو پہلی بار عوام کی زبان بول رہا تھا۔ عوام نے اس کی بات سنی اور پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی ان کی ترجمانی کر رہا ہے۔ بھٹو نے ایوب حکومت سے استعفیٰ دے دیا۔ ایوب خان نے سمجھا بھٹو ختم ہو گیا، مگر دراصل بھٹو ابھی شروع ہوا تھا۔ وہ ایوب کے محل سے نکل کر عوام کے بیچ آ گیا، جلسے کرنے لگا، تقریریں کرنے لگا۔ ہر تقریر پچھلی سے زیادہ جوشیلا، ہر جملہ عوام کے دل میں اترتا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں سے لے کر بڑے شہروں تک لوگ اس نوجوان سیاستدان کی باتیں سننے لگے۔ میں عوام کے لیے سیاست کرتا ہوں، ان کے مخالف نہیں۔ اور بس یہی جملہ بھٹو کو عوام کا لیڈر بنا گیا۔ ملک میں بھٹو کا نام گونجنے لگا، اس کے جلسے سمندر بن جاتے۔ کسان، مزدور، طلبہ، خواتین سب ایک نئے خواب کے ساتھ نکلنے لگے۔ بھٹو کہتا، میں تمہیں طاقت دوں گا، طاقت جو تم سے چھینی گئی ہے۔ ایوب خان کے اقتدار کے خلاف عوامی تحریک نے جنم لیا۔ ہر شہر میں نعرے بلند ہونے لگے۔ بالآخر 1969 میں ایوب خان اقتدار چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ ایوب کے بعد جنرل یحییٰ نے اقتدار سنبھالا اور اعلان کیا کہ ملک میں عام انتخابات کرائی جائیں گے۔ یہ وہ موقع تھا جس کا بھٹو کو انتظار تھا۔ اس نے اپنی پارٹی کو پورے ملک میں منظم کیا، غریبوں کے گھروں تک گیا، گاؤں گاؤں، فیکٹری فیکٹری۔ اس کی ہر تقریر عوام کے دل میں آگ لگا دیتی۔ ایک عظیم قوم بنے گی، یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی۔ قبول ہے آپ کو؟ اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کریں گے۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ آ گئی۔ کیا شیخ مجیب کو پورے ملک کا اقتدار ملے گا یا مغربی پاکستان الگ حکومت بنائے گا؟ یہ سوال ایک تنازع میں بدل گیا، اور پھر وہ المیہ جس نے قوم کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ 1971 فوجی آپریشن خانہ جنگی اور بالآخر پاکستان دو حصوں میں بٹ گیا۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ ملک کا وقار، فوج کا مان سب مٹی میں مل گیا۔ لیکن انہی راکھوں میں سے ایک چہرہ ابھرا، ذوالفقار علی بھٹو۔ یحییٰ خان کو اقتدار چھوڑنا پڑا،
اور بھٹو نے ایک زخمی آدھا پاکستان سنبھالا۔ 22 دسمبر 1971 ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ قوم مایوس تھی، لیکن بھٹو نے ایک نئی امید جگائی۔ اس نے کہا، ہم نے ہار نہیں مانی، یہ ہماری نئی شروعات ہے۔ بھٹو نے دن رات ملک کے اداروں کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ نیا آئین تیار کیا، 1973 کا آئین، جو آج بھی پاکستان کی سیاسی بنیاد ہے۔ اور پھر اس نے وہ کام شروع کیے جنہوں نے اسے ترقی کا لیڈر اور خودداری کا استعارہ بنا دیا۔ 1971 پاکستان کا سب سے اندھیرا سال۔ ملک دو حصوں میں بڑھ چکا تھا، قوم کا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا، مگر راہ کے ڈیر میں ایک چنگاری باقی تھی، ذوالفقار علی بھٹو۔ جب بھٹو نے اقتدار سنبھالا، پاکستان کے چہرے پر مایوسی تھی۔ فوج بدنام ہو چکی تھی، ادارے تباہ اور عوام بے یقین۔ مگر بھٹو نے اقتدار کا پہلا دن طاقت کے ایوانوں میں نہیں بلکہ عوام کے درمیان گزارا۔ اس نے اعلان کیا، میں تمہارا لیڈر نہیں، خادم ہوں۔ میں تمہارے لیے آیا ہوں، تم پر حکومت کرنے نہیں۔ یہ جملہ اس وقت کے حکمران طبقے کے لیے ایک دھچکا تھا، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں پہلی بار کسی وزیر اعظم نے خود کو عوام کا ملازم کہا تھا۔ بھٹو نے سب سے پہلا بڑا قدم اٹھایا، ایک نیا آئین۔ 1973 کا آئین صرف ایک دستاویز نہیں تھا، یہ ایک وعدہ تھا کہ پاکستان اب ایک جمہوری ملک ہوگا۔ پارلیمانی نظام، صوبوں کی حقوق، عوامی نمائندگی، یہ سب اسی آئین کی بدولت ممکن ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قوم نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ ملک اب واقعی عوام کا ہے، کہ پاکستان کبھی سنبھل نہیں پائے گا۔ مگر بھٹو نے کہا، ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم بنائیں گے۔ یہ صرف ایک بیان نہیں تھا، یہ اعلان خودداری تھا۔ بھٹو نے ملک کے بہترین سائنسدانوں کو اکٹھا کیا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر عشرت حسین اور دیگر نامور دماغ، سب ایک مقصد کے لیے متحد ہوئے۔ بھٹو نے انہیں کہا، یہ تمہارا فرض ہے کہ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دو، تمہارے لیے بجٹ کی کوئی قید نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان نے ایٹمی قوت بننے کی بنیاد رکھی۔ دنیا حیران تھی مگر بھٹو پرعزم تھا۔ بھٹو صرف اندرونی سیاست کا لیڈر نہیں تھا، وہ بین الاقوامی سطح پر بھی ایک ویژن رکھتا تھا۔ 1974 میں لاہور میں اسلامی ممالک کی تاریخی کانفرنس منعقد ہوئی۔ دنیا بھر سے مسلم رہنما پاکستان آئے۔ لاہور کی سڑکوں پر اسلامی پرچموں کی بہار تھی۔ بھٹو نے کہا، یہ وقت ہے کہ مسلمان ایک ہو جائیں۔ ہمارے پاس تیل ہے، وسائل ہیں، ایمان ہے۔ اگر ہم متحد ہو جائیں تو دنیا ہمیں جھکنے پر مجبور ہوگی۔ یہ لمحہ پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ بھٹو کو اسلامی دنیا کا لیڈر کہا جانے لگا۔ بھٹو نے ایک اور بڑا قدم اٹھایا، ملک کی معیشت کو عوامی ملکیت میں دینے کا۔ کارخانے، بینک، سکول، ادارے، سب کو قومیایا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ سرمایہ چند ہاتھوں سے نکل کر عوام کے فائدے میں آئے۔ لیکن یہ فیصلہ متنازع بن گیا۔ جہاں غریب عوام خوش ہوئے، وہیں صنعت کار اور سرمایہ دار بھٹو کے دشمن بن گئے۔ ملک کی معیشت پر دباؤ پڑا، پیداوار کم ہوئی اور بیوروکریسی میں بدعنوانی نے جگہ بنائی۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب بھٹو کی مقبولیت کو چیلنج ملا۔ لیکن بھٹو کے جلسے اب بھی سمندر ہوتے، لاکھوں لوگ آتے، اس کی تقریر سنتے اور نعرے لگاتے، روٹی، کپڑا، مکان۔ بھٹو کے الفاظ میں جادو تھا۔ وہ کہتا، میں تمہیں طاقت دوں گا، تمہیں اپنی قسمت خود لکھنے کا حق دوں گا۔ لوگوں کو احساس ہوا کہ وہ واقعی سیاست کے مرکز میں آ گئے ہیں، مگر طاقت کے ایوانوں میں یہ تبدیلی خطرے کی گھنٹی تھی۔ بھٹو کا مخالف طبقہ بڑھنے لگا، ایک طرف مذہبی جماعتیں، دوسری طرف سرمایہ دار، اور کہیں دور فوجی اسٹیبلشمنٹ جو خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ بھٹو کے ترقی پسند نظریات اور سیکولر رجحان کے کئی طاقتور حلقوں کو کھٹکنے لگے۔ پھر 1974 میں ایک اور واقعہ، قادیانیوں کے مسئلے پر مذہبی تحریک۔ بھٹو نے معاملہ سنبھالا، قومی اسمبلی میں بحث ہوئی اور بالآخر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ یہ فیصلہ سیاسی طور پر بھٹو کے لیے وقتی ریلیف تھا، مگر اس کے دشمن مزید مضبوط ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کے اندر بھی اختلافات ابھرنے لگے۔ کچھ رہنما بھٹو کے قریب تھے، اس کے انداز حکمرانی سے نالاں۔ الزامات لگنے لگے کہ بھٹو مخالفین کو برداشت نہیں کرتا۔ کچھ کو گرفتار کیا گیا، کچھ کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ بھٹو کے حامی کہتے، یہ نظام بچانے کے لیے ضروری تھا۔ مخالف کہتے، یہ آمریت کی شروعات ہے۔
وقت گزرا، ملک میں اگلے انتخابات کا وقت آیا۔ بھٹو پر اعتماد تھا، وہ سمجھتا تھا کہ عوام اس کے ساتھ ہیں، لیکن اپوزیشن جماعتوں نے پاکستان نیشنل الائنس کے نام سے اتحاد بنا لیا۔ نعرہ دیا گیا نظام مصطفیٰ۔ انتخاب ہوئے، سرکاری نتائج میں بھٹو کی جیت ظاہر ہوئی، مگر اپوزیشن نے الزام لگایا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ میں ہنگامے شروع ہو گئے، جلسے، جلوس، مظاہرے، پورا ملک احتجاج کی لپیٹ میں آ گیا۔ بھٹو نے کوشش کی کہ اپوزیشن سے مذاکرات کرے، وہ کہتا میں الیکشن دوبارہ کرانے کو تیار ہوں، مگر ملک کو انتشار سے بچاؤ۔ مگر حالات قابو سے باہر ہو چکے تھے، گھروں میں ماشاء اللہ کی باتیں ہونے لگی اور پھر ایک بار پھر سیاسی منظرنامے میں داخل ہو گئی۔ 5 جولائی 1977 رات کے اندھیرے میں فوجی گاڑیاں اسلام آباد کی سڑکوں پر نکلتی ہیں۔ ٹی وی پر جنرل ضیاء الحق کا چہرہ نمودار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ملک میں ماشاء اللہ نافذ کر دیا گیا ہے، یہ عارضی قدم ہے صرف 90 دن کے لیے۔ بھٹو صاحب کو لیکن یہ 90 دن پاکستان کی تاریخ کے 11 سال بن گئے۔ بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا، وہ شخص جو کل تک عوام کا لیڈر تھا آج ملزم بن چکا تھا۔ اقتدار جس کے لیے اس نے سب کچھ قربان کیا، اسی اقتدار نے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب ایک شخص مرتا ہے تو کہانی ختم ہو جاتی ہے، مگر جب ایک نظریہ مرتا نہیں تو تاریخ اسے بھٹو کہتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی موت کے بعد پورے پاکستان پر سوگ طاری تھی۔ ضیاء الحق کی آمریت نے آوازوں پر پہرے لگا دیے، اخباروں پر سینسر لگا، جلسوں پر پابندی، مگر دیواروں پر اب بھی لکھا تھا، اور یہ لکھائی مٹانے والوں کے ہاتھ خود کانپنے لگے۔ یہ وہ دن تھا جب بینظیر بھٹو وطن لوٹی، ایک ایسی لڑکی جس نے آکسفورڈ میں تعلیم پائی، مگر اپنے والد کے خواب کو پورا کرنے کے لیے واپس اس دھرتی پر قدم رکھا جہاں اس کے باپ کو مارا گیا تھا۔ بینظیر جب عوام سے مخاطب ہوئی تو ہجوم سمندر بن گیا۔ وہ بولی، میرے والد نے کہا تھا طاقت عوام کے پاس ہونی چاہیے، میں وہ وعدہ پورا کرنے آئی ہوں۔ لوگ رو پڑے، عورتیں نعرے لگانے لگی، جیے بھٹو، بیوی تیری جرأت کو سلام۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک باپ کا نظریہ ایک بیٹی کے لہجے میں زندہ ہو گیا۔ 1988 ضیاء الحق کا طیارہ باولپور کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ حادثہ تھا یا انتقام وقت۔ نیریٹر کہتا ہے کچھ فیصلے عدالت نہیں تاریخ سناتی ہے۔ ضیاء کے جانے کے بعد پاکستان میں انتخابات ہوئے، اور پھر وہ لمحہ آیا جب ذوالفقار علی بھٹو 1988 میں بے نظیر وزیر اعظم بنی۔ لڑکانہ سے لاہور تک خوشی کی لہر دوڑ گئی، طلبہ نے جلوس نکالے، لوگ کہہ رہے تھے بھٹو کی بیٹی آئی ہے، شاید اب انصاف بھی آ جائے۔ بے نظیر نے اپنی تقریر میں کہا، میں ان لوگوں کے لیے حکومت میں آئی ہوں جنہیں کبھی کسی نے سنا نہیں، جن کے پاس روٹی نہیں، آواز نہیں، میں ان کی زبان بنوں گی۔ یہ لمحہ تاریخ کا تسلسل تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے روٹی کپڑا مکان کا وعدہ اب بیٹی کے لہجے میں گونج رہا تھا۔ لیکن پاکستان کی سیاست میں اقتدار کبھی پائیدار نہیں رہتا۔ بینظیر کو سازشوں، بیوروکریٹس اور پرانے نظام نے ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی۔ 2 بار ان کی حکومت برطرف ہوئی، مگر وہ ہر بار کہتی رہی، میں گرنے کے لیے نہیں، لڑنے کے لیے آئی ہوں۔ بینظیر کئی سال کے جلاوطنی کے بعد واپس وطن آئیں۔ کراچی میں تاریخی استقبال ہوا، لاکھوں لوگ، بھٹو کے نعرے اور امید کی روشنی۔ لیکن یہ روشنی دھماکوں سے مانند پڑ گئی۔ کراچی میں ان کے قافلے پر حملہ ہوا، درجنوں لوگ جاں بحق، مگر بینظیر نے کہا، میں نہیں ڈر سکتی، میرے والد نے جان دی، میں ان کے نظریے کے لیے لڑوں گی۔ 27 دسمبر 2007 راولپنڈی کا لیاقت باغ۔ بینظیر جلسہ ختم کر کے گاڑی میں بیٹھتی ہیں، لوگ نعرے لگا رہے ہیں۔ اچانک فضا چیخوں سے بھر جاتی ہے، گولیاں، دھماکے، اور چند لمحوں میں پاکستان کی تاریخ ایک بار پھر لہو میں نہا جاتی ہے۔ بینظیر بھٹو شہید ہو جاتی ہیں۔ جس دھرتی نے باپ کا خون دیکھا، آج اس نے بیٹی کا خون بھی پی لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو چلے گئے، بینظیر چلی گئی، مگر بھٹوازم باقی رہا۔ یہ ایک سیاسی نظریہ نہیں، ایک جذبہ ہے، ایک یقین کہ طاقت عوام کے پاس ہونی چاہیے۔ کراچی کے مزدور سے تھر کے کسان تک جب بھی وہ انصاف کی بات کرتا ہے، وہ دراصل بھٹو بن جاتا ہے۔ آج 40 سال بعد بھی
جب کوئی جلسے میں جی بھٹو کہتا ہے تو ایک لرزہ سا سماج میں دوڑ جاتا ہے۔ کچھ لوگ بھٹو کو متنازع کہتے ہیں، کچھ اسے مسیحا، مگر ایک بات سب مانتے ہیں کہ اس نے پاکستان کو خواب دیکھنا سکھایا۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک شخص نہیں تھے، وہ ایک عہد تھے، ایک سوال، ایک جدوجہد، ایک انقلاب۔ ان کی پھانسی تختہ دار پر ہوئی، مگر ان کا نظریہ ہر دل میں جنم لیتا رہا۔ آج بھی جب کوئی نوجوان کہتا ہے ہم غریبوں کے حق کی بات کریں گے، وہ بھٹو کی ہی زبان بول رہا ہوتا ہے، مگر نظریے نہیں مرتے۔ بھٹو مر گیا، مگر بھٹو زندہ ہے۔